السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جنگی دفن ہو گیا، صلیبیوں پر مسلمانوں کی جو دہشت طاری تھی وہ ختم ہو گئی۔ ان کے دل میں اب صلاح الدین ایوبی کا کانٹا رہ گیا تھا، جس کے متعلق اب وہ اتنے فکر مند نہیں تھے جتنے جنگی کی زندگی میں تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلا رہ گیا تھا۔ اسے مدد اور کمک دینے والا جنگی مر گیا تھا۔ صلیبیوں کو اصل خوشی تو اس پر ہوئی کہ جنگی کے بعد سرکردہ عمرہ وجرا نے جنگی کے کمسن بیٹے الملک صالح کو گدی پر بیٹھا دیا، جس کی عمر 11 سال تھی۔ یہ انتخاب ان عمرہ نے کیا تھا جو درپردہ صلیبیوں کے دوست تھے۔ اس طرح سلطانی کی گدی صلیبیوں کے ہاتھ آ گئی تھی۔ ان عمرہ میں گموس غین نام کا ایک امیر، جو دراصل قلعے کا گورنر تھا، اور دوسرا سیف الدین دائی موصول تھا۔ دمشق کا حاکم شمس الدین بن عبد الملک تھا۔ الجزائر اور ناوی علاقوں پر نور الدین جنگی کے بھتیجے کا راج تھا۔ ان کے علاوہ کئی اور جاگیردار تھے۔ ان سب نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ وہ بظاہر خلافت کے ماتحت تھے، لیکن عملاً آزاد ہو گئے تھے۔ وہ اپنی اپنی جگہ بہت مشرور تھے، مگر محسوس نہ کر سکے کہ وہ ذروں کی طرح بکھر کر صلیبیوں کا آسان شکار بن گئے ہیں۔ جنگی کی وفات سے عالم اسلام کو جو نقصان پہنچا تھا، اسے جنگی کی بیوی نے محسوس کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے محسوس کیا، اور ان لوگوں نے محسوس کیا جن کے دلوں میں اسلام کی عظمت زندہ تھی۔ اس حادثے کو بہت دن گزر چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں مصطفیٰ جودت نام کا ایک اعلیٰ فوجی افسر بیٹھا بول رہا تھا۔ مصطفیٰ ترک تھا۔ وہ نور الدین جنگی کی فوج میں مجنیکوں کا کمانڈر تھا۔ جنگی کی وفات کے بعد اس نے عالم اسلام میں جو تباہ کن انقلاب دیکھ لیا، اس نے اسے تڑپا دیا۔ اس نے یہ کہہ کر لمبی چھٹی لی کہ اسے ترکی گئے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، لہٰذا وہ ترکی اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ دمشق سے روانہ ہوا، قاہرہ پہنچ گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس چلا گیا۔ مصطفیٰ ان فوجی افسروں میں سے تھا جو افسر کم اور مسلمان زیادہ ہوتے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ جنگی کے بعد صرف سلطان صلاح الدین ایوبی ہے جو عظمت اسلام کی پاسبانی کر سکتا ہے اور کہے گا۔ اسے ڈر تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس طرف کے حالات کا علم نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ سلطان ایوبی کو وہاں کے حالات سنا رہا ہے، اور فوج کس حال میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، محترم جنگی مرحوم نے فوج میں جو جذبہ پیدا کیا تھا وہ تو زندہ ہے؟ مصطفیٰ نے جواب دیا، مگر یہ جذبہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ صلیبیوں کے سیلاب کو صرف فوج نے روک رکھا ہے۔ محترم سلطان جنگی مرحوم کی زندگی میں عملاً فوج حکومت کر رہی تھی۔ جنگی منصوبے اور فیصلے فوج کے ہاتھ میں تھے، لیکن یہ اقدام خلافت کے احکام کے خلاف تھا۔ اب ہم خلافت کے پابند ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔
اگر خلیفہ کوئی جنگی منصوبہ بنائے گا ہی نہیں تو فوج کیا کرے گی؟ صلیبی جانتے ہیں کہ مسلمان امرا میں وہ غیرت ہی نہیں جو قومی عظمت کی خاطر لڑاتی اور مرواتے ہیں اور لوگ جانیں قربان کرتے ہیں۔ صلیبیوں نے امرا کی غیرت خرید لی ہے اور اب وہ سالاروں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی تقریبی سرگرمیاں فوج میں بھی اور قوموں میں بھی شروع ہو گئی ہے۔ سلطنت اسلامیہ جاگیرداروں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ امرا کو اب راہ راست پر نہیں لایا جا سکتا۔ وہ صلیبیوں کی شراب میں ڈوب گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں لڑکیوں کی فوج اتار دی ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ لڑکیاں امرا کے حرموں میں رہتی ہیں۔ ان کے کہنے پر جشن منائے جاتے ہیں جن میں سرکردہ فوجی افسروں کو مندو کر کے یہ لڑکیاں انہیں بے حیائی سے اپنے جال میں پھانس رہی ہیں، اور اس کے بعد میں جانتا ہوں کیا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ دوستو، ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں۔